السلام علیکم. بس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان. سیاسی منظرنامہ، معاشی منظرنامہ کیا کہہ رہا ہے، آج اس پہ پروگرام میں ڈیٹیل ہے بات کریں گے، خاص طور پر ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے اور صوبائی انکم ٹیکس، ایگریکلچر کے ٹیکس کے حوالے سے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے، کیونکہ ریئل اسٹیٹ پیکج کے حوالے سے بعض حلقوں کی طرف سے اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کی معیشت کو شاید صحیح سمت میں ڈال دے گا یا ایک نیا اقدام ہوگا، اور اس سے پہلے بھی بہت پیکیجز آئے اور اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان پیکیجز سے پاکستان کی معیشت کی سمت بدل جائے گی یا ایک مدر آف آل انڈسٹری کے تحت کنسٹرکشن انڈسٹری سے مزید گروتھ جنریٹ ہو جائے گی. لیکن ایک بڑا اسٹرانگ تاثر پاکستان بزنس کاؤنسل اپنے خط میں جو لکھ چکی ہے وزیر اعظم کو، وہ کہہ چکی ہے کہ اس سے بلیک منی یعنی جو پلاٹس کی ہوتی ہے فائلز کی، اس صورت میں ایک نیا وینیو کھل جائے گا اور ایک طرح سے یہ ان ایکول پلیٹ فارم ہوگا فار دا ڈاکیومنٹڈ اکانومی جو آلریڈی جی ایس ٹی کے پلیٹ فارم پہ آتی ہے، 18% ٹیکس دیتی ہے، ان کے لیے جو ہے اس پر یہ غلط ہوگا. تو یہ دو تاثر اس پر آ رہے ہیں، لیکن اس پیکج سے معیشت پر اثرات کیا پڑیں گے اور کیا واقعی میں یہ بلیک منی کو پروموٹ کرے گا؟ ہمارے ساتھ سینئر سیاستدان محمد زبیر صاحب پروگرام موجود ہیں. چند ہی سیاستدان پاکستان میں جن کی جو معاشی گرپ بھی بڑی اسٹرانگ ہے، سیاست پر تو گرپ ہے ہی، معاشی گرپ بھی بڑی اسٹرانگ ہے. زبیر صاحب خوش آمدید پروگرام میں. آپ کو پروگرام میں آپ نے جوائن کیا، یہ فرمائے سر، یہ ریئل اسٹیٹ پیکج از سم تھنگ نیو اور یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ اٹ از دا سیم اولڈ تھنگ اور یہ اٹ وونٹ ہیو اینی امپیکٹ؟ زبیر صاحب ایکچولی سفان اگر اوور آل دیکھیں نا پہلے کہ جی پاکستان میں اس وقت ضرورت کس چیز کی ہے، آج ہی کے دن اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ انفلیشن کی فگر آئی ہے جنوری کے مہینے کے لیے تو وہ 2.4% ہے، وچ از دا لوئسٹ ان 9 years، اور تو بڑا پازیٹیو ہے. لیکن اس کی جو وجوہات ہیں انفلیشن، وہ کوئی اکنامک مینجمنٹ اسٹرانگ ہونے کی وجہ سے نہیں، وہ بیسکلی پرائمریلی 3-4 چیزیں ہیں. ایک تو سلگش اکانومی ہے کہ اکنامک ایکٹیویٹی ہے ہی نہیں، وچ مینس کہ ان امپلائمنٹ بھی بڑھ رہی ہے، وچ مینس کہ پاورٹی بھی بڑھ رہی ہے. تو جب پاورٹی بڑھ رہی ہو، ان امپلائمنٹ ہو تو اور سلگش اکانومی ہو تو ظاہر سی بات ہے ڈیمانڈ اتنی کریٹ نہیں ہوئی کہ اور پرائسز ول کنٹینیو ٹو فال. جیسے کہ فال نہیں، مطلب دا پیس آف انکریز جو پرائس انکریزز ہے وہ سلو ڈاؤن ہو گئی ہے. تو اس کو اب اکانومی کو بوسٹ دینے کی ظاہر سی بات ہے ضرورت ہے، اور مختلف سیکٹرز ہیں جس میں ظاہر ہے کوئی ایک سیکٹر سے تو نہیں اکنامک ریوائول آنا شروع ہو جائے گا. مختلف سیکٹرز ہیں جس میں ریئل اسٹیٹ بھی بڑا امپورٹنٹ سیکٹر ہے، ایگریکلچر بھی ہے، مینوفیکچرنگ سیکٹر بھی ہے. تو اس حوالے سے جو کنسنٹریشن جو ہو رہی ہے یا جو پالیسی میکرز سوچ رہے ہیں کہ کس طرح سے بوسٹ دینا چاہیے، اب اس میں ایک کوئی بھی اوپینین مختلف ہو سکتا ہے ہر ایک کا. جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے، کنسٹرکشن انڈسٹری اگر کہا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا. اس میں اگر انویسٹمنٹ آتی تو ایک سے زیادہ تقریباً 40 مختلف انڈسٹریز کو فروغ ملتا ہے. سب سے زیادہ تو لیبر انٹینسو ہے، تو ظاہر سی بات ہے امپلائمنٹ جنریشن ہوتی ہے، پیسہ آتا ہے اور اس میں پھر جنریشن ہوتی ہے، ڈیمانڈ آتے ہیں. تو اس حوالے سے بٹ اگر میرے سے پوچھیں گے کہ کیا اس کی اس وقت ضرورت ہے تو آئی ووڈ سے نو. اس وقت سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے جس سے سب سے زیادہ امپلائمنٹ جنریشن ہوتی ہے، جس سے اکنامک ایکٹیویٹی ریوائیو ہوگی، اور وہ ایک انڈیکیٹر ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ، جو ابھی بھی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ نیگیٹو میں جا رہا ہے، باوجود اس کے کہ باقی اشاریے پازیٹیو آ رہے ہیں. لیکن جب تک لارج اسکیل انڈسٹریز نہیں بڑھیں گی، مینوفیکچرنگ نہیں بڑھے گی، سو میرے اس میں پریورٹی لسٹ میں تو ریئل اسٹیٹ سیکٹر نہیں ہوگا. یہ بھی آپ کی بات صحیح ہے کہ جو اعتراض پی بی سی کی طرف سے ہے وہ کہتے ہیں ایک طرف آپ نے گیس کیپٹیو پاور پلانٹس کی 17% بڑھا دی ہے، دوسری طرف فارمل سیکٹر جو ہے تقریباً 18% جی ایس ٹی پر ہے. تو ایسی صورت میں اگر کسی ایک سیکٹر کو خاص طور پر سلیکٹ کر کے اس کو کوئی ریلیف دیا جائے تو دیٹ وونٹ بی ایکول، یا پھر یہ آپ کہا جائے کہ یہ اصول صحیح نہیں ہوگا. تو آپ ڈو یو ایگری ود دس کہ انڈسٹریز کو زیادہ ضرورت ہے کسی ریلیف کی اگر دیکھا جائے تو؟ انڈسٹریز کو زیادہ اوبویسلی دیکھیں نا، اس میں آپ کی اکنامک ایک تو چیز ہے، دونوں سے اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے. آپ چاہے وہ مینوفیکچرنگ سیکٹر کو بوسٹ کر رہے ہیں یا آپ ریئل اسٹیٹ کو بوسٹ کر رہے ہیں، پلاٹس کی لین دین ہوگی، اکنامک ایکٹیویٹی تو ہوگی. لیکن زیادہ فائدہ کس کا ہوگا؟ زیادہ فائدہ تو ظاہر سی بات ہے مینوفیکچرنگ سیکٹر کا ہوگا. اس سے پاکستان کی پروڈکٹیوٹی بڑھے گی، ایکسپورٹ بڑھے گی، اس سے امپلائمنٹ جنریشن ہوگی، اس سے آپ کا انفراسٹرکچر امپروو ہوگا. سو
اگر چوائس اور کبھی بھی جو پاکستان بزنس کونسل کا جو بیانیہ ہے سٹیٹمنٹ ہے وہ ایسے ظاہر کر رہا ہے جیسے کہ حکومت نے سلیکٹ کرنا ہے ایک سیکٹر اور چوائس یہ ہے کہ آپ اس میں جائیں یا کسی اور میں جائیں, اس میں یا اس میں تو نہیں ہوتا. ہر سیکٹر میں بوسٹ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ بھی انشور کرنے کی ضرورت ہے کہ جی کیا ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے اس میں بلیک پیسہ آسانی سے استعمال ہو سکتا ہے, جو کہ ایک حقیقت ہے. ظاہر سی بات ہے پاکستان میں اس وقت ایسا نظام نہیں ہے اور لوگ پاک کرنا چاہتے ہیں اپنا بلیک کا پیسہ, اور وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں بڑا آسانی سے پاک ہوتا ہے. لیکن اس کی وجہ سے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو آپ بالکل بند کر کے رکھ دیں. جس طرح میں نے کہا کہ کنسٹرکشن انڈسٹری اگر بوسٹ ہوگی تو اس سے بہت سی دوسری انڈسٹریز کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور امپلائمنٹ جنریشن بھی ہوتی ہے, خاص طور پر اٹس اے لیبر انٹینسو سیکٹر. صحیح, لیکن یہ مدر آف آل انڈسٹریز ہے, اس کے بعد یقینی طور پہ امپیکٹ پڑتا ہے دوسری انڈسٹریز میں, جاب کریشن ہوتی ہے, الائڈ انڈسٹریز ہیں وہاں پہ جاب کریشن ہوتی ہے, لیکن پھر بھی یہ سب کے لیے ہولسٹک ہونا چاہیے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو جسے کہا جائے کہ اکنامک گروتھ جنریٹ کرنے کے لیے کیا میجر ہوگا جس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ اکنامک گروتھ جنریٹ ہو سکے گی, اور آئی ایم ایف کے کنسٹرینٹس میں رہتے ہوئے؟ دیکھیں اس وقت جو پاکستان کا مسئلہ ہے نا صفان, اگر اوور آل دیکھیں کہ پاکستان جہاں آج کھڑا ہے, وی ہیو بین ہیئر مینی ٹائمز, ڈزنس آف ٹائم ان فیکٹ. یہ آئی ایم ایف کا 25واں پروگرام ہے اور پہلا سال تقریباً جہاں ختم ہوتا ہے یا پہلا یا دوسرے سال کے شروع میں ہوتے ہیں, ویئر وی آر ایٹ دس ٹائم, یہاں وی ہیو بین ہیئر. 2022 میں بھی یہاں ہم نے دیکھا تھا, 2018 میں بھی دیکھا تھا, 2013 میں بھی دیکھا تھا, 2008 میں بھی دیکھا تھا, 2002 میں بھی دیکھا تھا. فرسٹ وائی از دا نیڈ ٹو گو ٹو آئی ایم ایف؟ کیوں ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں؟ آئی ایم ایف کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ ڈالرز کی بہت شدید قلت ہوتی ہے, بہت کمی ہوتی ہے, اور پاکستان کی ایبلٹی ٹو پے فارن آبلیگیشنز وہ بہت لمیٹڈ ہوتی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے, وچ از ایکویلنٹ ٹو اے ڈیفالٹ لائک سچویشن. کہ ظاہر سی بات ہے ڈیفالٹ روپی کی کمی کی وجہ سے نہیں ہوتا, ڈالر کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. سو ہمارے پاس پھر ایک ہی رستہ ہوتا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں. آئی ایم ایف از اے اسٹینڈرڈ بینچ مارک کہ آئی ایم ایف کو آپ کنونس کر دیں گے, آئی ایم ایف آپ کو ڈالرز دے گا, پھر ورلڈ بینک بھی دے گا, ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی دے گا, گلوبل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بھی دیں گے, آپ یورو بانڈز ریز کر سکتے ہیں, آپ بڑی میجر کیپٹل مارکیٹ ٹرانزیکشنز کر سکتے ہیں جیسے ایچ پی ایل کی تھی یا یو بی ایل کی تھی, او جی ڈی سی کی کر سکتے ہیں جس میں آپ کے ڈالرز آئیں, یعنی کہ دوست ممالک کے لیے بھی اب بینچ مارک ہوئے. سو مسئلہ یہ, سو آپ وہ ہم اس سچویشن سے نکل آئیں. کس سچویشن سے؟ ڈیفالٹ لائک سچویشن سے نکل کے آ کے اسٹیبلٹی والی سچویشن پر ہم آ گئے. لیکن یہاں سے جو نیکسٹ فیز ہوتا ہے, جو گروتھ فیز ہوتا ہے, جو آپ کا سوال تھا, یہ میں نے اس لیے تمہید باندھی ہے کہ سب کو سمجھ آ جائے کہ گروتھ فیز پر جانا جو ہے اس میں بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جو پالیسی میکرز ہیں ان کے اوپر پریشر ہوتا ہے, حکومت کے اوپر پریشر ہوتا ہے. حکومت میں لوگ ایم این ایز وغیرہ دوسرے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یار آپ سٹاک ایکسچینج کی بات کرتے ہیں, ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس نوکری نہیں ہے, گروتھ نہیں ہے, مومنٹم نہیں ہے اکنامک ایکٹیویٹی کا, ہم نے کیا کر رہے ہیں کہ جی آپ نے ڈیفالٹ سے نکلوا کے اسٹیبلائزیشن ہوتا کیا ہے, ایک عام پاکستانی کے لیے تو کوئی چیز نہیں ہے. تو ان کو تو اسی وقت فائدہ ہوگا جب گروتھ ہوگی. گروتھ کتنی ہوگی؟ 5% سے زیادہ گروتھ ہوگی, اس میں امپلائمنٹ جنریشن ہوگی, اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی, ان امپلائمنٹ کم ہوگی. وہ بالکل صحیح ہے, لیکن اس میں خطرہ جو ہوتا ہے جہاں پاکستان کے پالیسی میکرز آج بیٹھے سوچ رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے جلدی گروتھ کی طرف گئے تو اس کا ایک ڈائریکٹ اثر خفان یہ ہوتا ہے کہ آپ امپورٹس اپنی کھلی کرتے ہیں, اکنامک ایکٹیویٹی بڑھتی ہے, ڈالرز آپ کو زیادہ چاہیے ہوتے ہیں, اینڈ دیٹ ان ٹرنز لیڈ یو بیک ٹو ویئر یو ہیڈ بگن. کہ یعنی کہ ڈالرز آپ اتنے پائل اپ کر دیتے ہیں, اوبلیگیشنز, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اتنا بڑھ جاتا ہے, تو پھر آپ پھر آئی ایم ایف کے پاس بھاگتے ہوئے جاتے ہیں اور وہ مومنٹم آپ مینٹین نہیں کر سکتے. اور یہ ہر کچھ سال بعد یہ سائیکل ریپیٹ ہوتا ہے, ہر کچھ سال بعد یہی پورا سائیکل ریپیٹ ہوتا ہے ہر دفعہ. اب یہ صرف مسئلہ یہ ہوتا ہے. سو آئی ایم ایف اس دفعہ بہت سختی کر رہا ہے, پہلے سے زیادہ کر رہا ہے, اور کرنا بھی چاہیے. کہ دیکھیں آپ اس وقت سٹیبلائز کریں 1-2 سال, آپ اس کو پولیٹیکلی کیسے پلے آؤٹ کرتے ہیں یہ آئی ایم ایف کا کام نہیں ہے, کیونکہ ظاہر ہے پولیٹیکل گورنمنٹ ہے, پولیٹیکلی پلے آؤٹ تو کرتے ہیں, لوگوں کو یقین تو دلانا ہے کہ بھائی انتظار کریں. بڑا آسان ہے, بزنس کمیونٹی کا آپ نے دیکھا کہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی پالیسی ریٹ
گرائیں برے اور 5% 6% گراتے تو 5% 6% گرانے سے کاسٹ آف بورنگ کم ہو جائے گا. اس کا مطلب اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے گی اور پھر وہ کہیں گے کہ جی ہم نے ایکسپورٹ کرنے کے لیے امپورٹ کرنا ہے وہ مٹیریل یا ویسے امپورٹ کرنا ہے, امپورٹ بیسڈ گروتھ لے کے آنی ہے. تو یہ جو میرا اپنا ذاتی خیال ہے, اینڈ آئی تھنک آئی ایم ایف کا بھی یہ ڈائریکشن ہے, اینڈ اگر آپ فائنانس منسٹر کی بات سنیں وہ 2-3 جگہ یہ فورمز پر امپورٹنٹ فورمز پر کہہ چکے ہیں انکلوڈنگ اسٹینڈنگ کمیٹیز آف دی سینیٹ اینڈ نیشنل اسمبلی کہ میں کسی کا پریشر برداشت نہیں کروں گا. آپ کو یاد ہوگا 2021 میں 2021 میں شوکت ترین جب فائنانس منسٹر تھے تو انہوں نے ایک دم سے گروتھ کی طرف لے کے چلے گئے تھے اور وہ 6% سے اوپر گروتھ چلی گئی تھی, اور اینڈ یہ ہوا تھا جب 2022 میں چینج ہوئی ہے حکومت تو تقریباً $18 بلین کی آپ کے پاس وہ کھڑا تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو پاکستان پے ہی نہیں کر سکتا, اس لیے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا. 2017-18 میں ایگزیکٹلی یہی ہوا, جیسی گروتھ اوپر گئی تو that led to accumulation of $19 billion of current account deficit. So پھر آپ وہیں بھاگنے شروع ہوئے اور پھر سب کچھ گر جاتا ہے اور پھر آپ پھر سے دوبارہ شروع کرتے ہیں. سو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اسٹیبلائزیشن سے نکال کے گروتھ کی طرف لے کے جانا ہے تو اس میں 2-3 فنڈامنٹل چیزیں کرتی ہیں جو ہم نے پہلے کبھی نہیں کی. ایک تو یہ ہے کہ گروتھ کو آہستہ آہستہ بہت آہستہ آہستہ الاؤ کرنا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ وہ ریفارمز کریں جو آج تک آپ نے نہیں کیے ہیں, جس کی ایک جھلک آپ نے آج جو ابھی ذکر کیا تھا اپنے انٹروڈکشن میں ایگریکلچر سیکٹر میں کہ ٹیکس سیکٹر میں آپ نے ریفارمز لے کے آنے ہیں, انرجی سیکٹرز میں آپ نے ریفارمز لے کے آنے ہیں, لیکن ایگریکلچر سیکٹر یہ فنڈامنٹلز آپ بتانے سے پہلے ہم نے تو یہی ریپیٹڈلی سنا ہے کنسٹرکشن کے لیے عمران خان کے دور پہ بھی ایک پیکیج آ گیا, کبھی ایمنسٹی آ گئی, کبھی تو ان پیکیجز کا کوئی فائدہ ٹیکس پیئر منی پہ دیکھا جائے تو کیا ہوا ہے؟ اس سے پہلے جو پیکیج اناؤنس ہوئے کووڈ کے دنوں میں فار دا کنسٹرکشن انڈسٹری, تو اس کا جسے کہا جائے کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ انفلیشن نمبرز 2% پہ آ گئے, بٹ فار اے لے مین, فار اے کامن مین, کسی بھی عام آدمی کے لیے ہم سمیت جو تنخواہ دار ہیں, ہمیں کیا فرق پڑ رہا ہے اس سے یا کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے؟ تو امپیکٹ نہیں پڑ رہا نا. دیکھیں نا, اگر میں نے ایک تو 3-4 چیزیں کہی تھی نا کہ آپ کی جو انفلیشن کم ہونے کا ایک فیکٹر کا میں نے ذکر نہیں کیا تھا, پرچیزنگ پاور آپ کی کم ہوئی ہے, بالکل کم ہوئی ہے. پرچیزنگ پاور مڈل کلاس کی, لوور مڈل کلاس کی, ہر ایک کی کم ہوئی ہے, وچ مینس اس کی ایبلٹی ٹو بائی دوز گڈس کم ہو گیا ہے. ظاہر ہے جب ڈیمانڈ ہی نہیں ہوئے گی تو ظاہر ہے انفلیشن نیچے آئے گی, پرائسز نیچے آئیں گی. اٹس اے فنکشن آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. انفلیشن از اے فنکشن آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. جس طرح ٹپکلی کہتے ہیں نا رمضان میں کیوں پرائسز بڑھتی ہے, بیکاز ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے. جب ڈیمانڈ ہوتی ہے تو پرائسز بڑھنی شروع ہوتی ہیں. اٹس اے نیچرل فینومینا. لیکن اگر ایک عام پاکستانی کی آن ایوریج پورے پاکستان کی پرچیزنگ پاور کم ہوگی جو ہوئی ہے پچھلے 1-2 سال پہ, تو ظاہر سی بات ہے اس کی ابیلٹی ٹو بائی تو نہیں ہوگی. تو عام پاکستانی کو اس کا فائدہ اس وقت ہوگا انفلیشن کے کم ہونے کا جب اس کی پرچیزنگ پاور بڑھے گی. اور پرچیزنگ پاور بڑھنے کا مطلب یہ اس وجہ سے آئے گی جب اکنامک گروتھ ہوگی اور اس کے پاس ڈسپوزیبل انکم زیادہ آئے گی جیب میں. اس وقت وہ حالت نہیں ہے. سو پاکستان یہ کہنا تو ظاہر ہے ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے کہ جی یہ کہہ دیں کہ جی ہم ڈیفالٹ ہونے والے تھے اور وہاں سے ہم نکل کے آگے, بٹ پاکستان ہیز بین ہیئر مینی مینی ٹائمز. یہ تو شرمندگی کی بات ہے کہ گروتھ شوڈ بی سسٹینیبل, جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بیسک فنڈامنٹلز کے ساتھ ہونا چاہیے ریفارمس. لیکن یہ بتائیں کہ ایک طرف ہم ڈسکاؤنٹ ریٹ ہمارا کم ہو رہا ہے اور وہ سنگل ڈیجٹ میں بھی شاید آ جائے, اور دوسری طرف ہم جو انڈاکیومنٹڈ اکانومی خاص طور پہ ریئل اسٹیٹ میں پارک ہوتا ہے پیسہ پلاٹس کی صورت میں, اور یہ ایف بی آئی کے چیئرمین کو کوڈ بھی کیا گیا جی کہ ٹریڈنگ ان پلاٹس وہ کم ہو گئی ہے, کم ہو گیا اس کا امپیکٹ. تو ایک طرف بینک سے پیسہ نکلے گا, دوسری طرف آپ ایک طرح سے ریئل اسٹیٹ کو نیا پیکیج دے رہے ہیں, یہ سارا پیسہ پھر پلاٹوں میں چلا جائے گا, پھر مارکیٹ اسپیکولیٹ ہوں گی, پرائسز بڑھیں گی ریئل اسٹیٹ کی, وہی پلاٹ 500 گز کا 25-30 کروڑ روپے کا پھر ہو جائے گا ڈی ایچ اے میں, ادھر ادھر جہاں جہاں جو جس کا ہوگا اسپیکولیشن ایکٹیویٹی شروع ہو جائے گی. ایک عام آدمی کے پہنچ سے بھی گھر دور, پھر بلیک منی بھی اس میں انوالوڈ, تو یہ بھی تو وہی سائیکل ریپیٹ نہیں ہو جائے گا. لیکن اس میں فرق ہے. ایک تو آپ نے ذکر کیا تھا کہ عمران خان کی حکومت میں 2 دفعہ ایمنسٹی اسکیم دی گئی تھی. اس سے پہلے پی ایم ایل این کی حکومت میں بھی ایمنسٹی اسکیم دی گئی تھی, پیپلز پارٹی کی حکومت میں بھی ایمنسٹی اسکیم. وہ تو بہت ہی ڈیزاسٹرس کورس ہوتا ہے اور وہ ظلم ہوتا ہے, ان لوگوں کے لیے ظلم ہوتا ہے جو کہ ٹیکسز دیتے ہیں. اب میں اور آپ ٹیکسز دے رہے ہیں
اور کچھ سالوں کے بعد ایک اسکیم آ جائے اور ہم دے رہے ہیں 30% فار ایگزامپل ٹیکس, ہمارے لیے 30% 35% ٹیکس ریٹ ہے, اور ایک آپ ایمنیسٹی اسکیم اناؤنس کریں کہ 2% دے کے آپ وائٹ کر لیں پیسہ, تو اب جو ٹیکس دینے والا ہے وہ تو ڈسکریج ہوگا نا, وہ کہے گا یار اس سے اچھا تو میں ٹیکس دیتا ہی نا. صحیح بات, کیونکہ اگر میں ٹیکس 30% کے بجائے مجھے تو 2% میں مجھے تو میڈل بھی مل رہا ہے, وائٹ بنی ہوگی میری ساری. تو یہ اس قسم کی جو اور اس وجہ سے پالیسی میکرز رکے, اس لیے نہیں کہ ہماری تھنکنگ چینج ہو گئی ہے پاکستان کی پالیسی میکرز کی, ویسے ہی تھنکنگ ہے. یہ تو آئی ایم ایف کا اتنا سٹرونگ ڈنڈا ہے ہمارے اوپر اس دفعہ, اور وہ ہونا بھی چاہیے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم تو فل سٹاپ کوما اب اپنی مرضی سے چینج نہیں کر سکتے ہیں, اور جو ہونا چاہیے, کیونکہ اس دفعہ دیکھیں نا, آئی ایم ایف از اے ون ٹائم پرسکرپشن فنڈ. IMF is not supposed to you go every 3 years or 4 years. اگر آپ خود اندازہ لگائیں کہ 1958 سے لے کے 25 پروگرامز ہوئے ہیں, 1988 سے لے کے میرے خیال ہے 13 یا 14واں یہ پروگرام ہے, مطلب which means کہ 13-14 times in the last 35 years or so بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہوا ہے, جس کے بیسس پر آپ گئے ہیں. جسٹ فار دی بینیفٹ آف یور لسنرز who are watching, India has gone to IMF just once. تو آپ خود اندازہ لگا لیں. اب اگر ہمارا کمپٹیشن ان کنٹریز سے ہے جو کہ بدحال رہی ہیں فار موسٹ آف دا لاسٹ سیورل ڈیکیڈس, جیسے ارجنٹینا ہے یا دوسری کنٹریز ہیں کہ جن کی معیشت بہت زیادہ خراب رہی ہے, تو وہ تو پھر کمپیریزن تو ہمارا اچھی کنٹریز کے ساتھ ہونا چاہیے نا. انڈیا لیکن سوال یہ ہے نا کہ ہم اگر گروتھ جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم وہی پرانی روایتی جو انگریڈینٹس ہیں انہی کے ساتھ دوبارہ ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہی پیکیج, ریئل اسٹیٹ پیکیج, یہ پیکیج. تو کوئی نیا انوویشن نہیں ہے, آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ نہیں ہے, جس سے پہلے ہم پہلے کر چکے ہیں, وہی ذریعے سے ہم دوبارہ آزمانا چاہ رہے ہیں اسی دوا کو. دیکھیں اس کا ریزن کیا ہے, ریزن وائی پاکستان جس کو کہتے ہیں نا ہر دفعہ کیوں ہم اس طرف جا نہیں سکتے جو کہ سسٹینیبل اکنامک گروتھ کی, کیونکہ جو اقدامات آپ نے اٹھانے ہوتے ہیں سسٹینیبل اکنامک گروتھ کے, وہ امیڈیٹ ریزلٹس نہیں دیتے, کسی اسکیموں کی وجہ سے نہیں دیتے, وہ پالیسی کی وجہ سے دیتے ہیں جس سے آٹومیٹکلی اکنامک گروتھ ہوتی ہے. اس وجہ سے نہیں اس سیکٹر کو جس طرح پروونسز کرتی ہیں, فلانا کارڈ بانٹ دیا, فلانا کارڈ بانٹ دیا ہے, کسان کارڈ بانٹ دیا, وہ لیپ ٹاپس دے دیے, اس سے اکنامک گروتھ نہیں آتا. اکنامک گروتھ پالیسی فریم ورک سے آتا ہے اور ریفارمز سے آتا ہے, اور وہ بڑا سلو موشن ہوتا ہے, وہ بہت اس کے لیے پیشنس چاہیے ہوتی ہے, اس کے لیے بہت مشکل فیصلے کرنے ہوتے ہیں. دے ہرٹ دا پیپل آف دا کنٹری. آسان تو کوئی رستہ نہیں ہوتا, اور لیکن اس کی ایگزامپل ایسے ہی ہے جو آپ کے گھر کی ایگزامپل ہے. آپ جب اپنے گھر پہ اپنی فیملی کے لیے, اپنے لیے اگر ایک سمپل سا ایک گھر بنانے جائیں گے تو بڑی سیکریفائس چاہیے ہوگی نا, اس کے بغیر تو نہیں ہوگا, اور کافی عرصے کے لیے سیکریفائس کرنا ہوگا, پھر جا کے, اور پوری فیملی وہ کرنا ہوگا, تو پھر جا کے آپ کے بینیفٹ ہوتے ہیں. اب پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کو کی بدحالی ہے جو کہ کلوز ٹو $1 ٹریلین ہمارا لاسز ہوتے ہیں, اس کو آپ کو فکس کرنا ہے, آپ کو انرجی سیکٹر کو فکس کرنا ہے. اینڈ ون آف دا تھنگز جو کہ میں کہتا ہوں کہ اس وقت ڈسپائٹ دا لوئرنگ آف دی ڈسکاؤنٹ ریٹ اینڈ ڈسپائٹ امپروومنٹ ان دا فنڈامنٹلز, کیوں اکنامک ایکٹیویٹی سلگش ہے. ایک تو آپ کی ہائی انرجی کاسٹ ہے, دوسرا آپ کا ویری ہائی ٹیکس ریٹس ہے, ون آف دا ہائیسٹ ان دا ورلڈ اینڈ شورلی ہائیسٹ ان دا ریجن. ان کی موجودگی میں آپ ظاہر سی بات ہے اکنامک ایکٹیویٹی کو تو ریوائیو نہیں کر سکتے. سو میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ جو پاکستان میں پچھلے 40-50 سال سے ایک سلسلہ چلتا ہے کہ آپ امیڈیٹ ایزی ریٹرنز کی طرف جاتے ہیں. ایزی ریٹرنز کیسے آتے ہیں کہ جی آپ نے وہ کارڈ ایشو کر دیا, یہ اسکیم اناؤنس کر دی ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں بوسٹ کرنے کے لیے. پالیسی فریم ورک سے آتی ہے, لیٹ دا پالیسی فریم ورک, لیٹ دا ریفارمز ٹیک شیپ. لیکن زبیر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹارٹ اپ کلچر ہے, بھارت ہمارے سامنے مثال ہے, بہت سے اور ممالک مثال ہے جہاں پہ باقاعدہ گورنمنٹ انوویشن فنڈز لا چکی ہے, اور وہ فری آف کاسٹ یعنی وداؤٹ اینی انٹرسٹ نئے بزنس کو پروموٹڈ کیا جاتا ہے, انوویٹو تھنکنگ کو پروموٹ کیا جاتا ہے. ان میں یہ کلچر جو ہے ڈالا جاتا ہے کہ آپ کو خوف نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ فیل بھی ہو گئے اور آپ کے ریٹرنز نہ بھی آئے فار انیشیل فیو ایئرس, تو یہ نہیں ہے, اٹ از اے نیو آئیڈیا, اور آگے جا کے آپ کو اسی طرح نئے اسٹارٹ اپس بنے ہیں جو جا کے پھر ہم نے دیکھا ہے بلو چپ کمپنیز بنی ہیں. تو
یہاں پر یہ جو ہم پیسہ کنسٹرکشن سیکٹر کو دے رہے ہیں یا جو ہم ٹیکسٹائل کو بار بار دیتے رہتے ہیں ہر سال, کبھی سبسڈی, کبھی ریل, کبھی ان کو بجلی کی قیمتوں میں, کبھی گیس کی قیمتوں میں, تو وائی ناٹ ٹرائی سم تھنگ نیو کہ ہم یوتھ کے پاس آئیں جو اتنا بڑا ہے اور یہاں پہ ان کو انوویشن فنڈز دیں. دیکھیں نا, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ایک جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ لانگ ٹرم ویو لینا چاہیے. ایک شارٹ ٹرم ویو ہوتا ہے, ایک لانگ ٹرم ویو ہوتا ہے. لانگ ٹرم ویو سسٹینیبل ہوتا ہے. اگر آپ ایسے اقدامات اٹھائیں گے جس کے لانگ ٹرم بینیفٹس آ رہے ہیں, شارٹ ٹرم میں تو آپ کو نقصان ہوگا, بیکاز آپ پولیٹیکل گورنمنٹ ہے, پولیٹیکل گورنمنٹ امپریس کرنا چاہتی ہے, سب کو خوش کرنا چاہتی ہے. اور یہ جو ان دا ہارٹ لینڈ آف پنجاب فار ایگزامپل ویئر اٹ آل میٹرز, تو وہاں ظاہر سی بات ہے جو مین شہر ہیں, گجرانوالہ, فیصل آباد, سیالکوٹ, اور یہ سارے جو علاقے ہیں, جی ٹی روڈ آپ ان another word کہہ لیں, تو وہ تو امیڈیٹ ریزلٹس ان کو سب سے آسان ہوتا ہے کہ یہ اس میں کنسٹرکشن انڈسٹری میں آپ کو بینیفٹ ریئل اسٹیٹ میں دے دیں تاکہ جو بلیک پیسہ ہے اس کو بھی پاک آسانی سے کر سکیں, آپ اس کو ڈبل ٹرپل بھی آسانی سے تیزی سے کر سکیں. بٹ از دس دا سولوشن فار پاکستان اکنامک گروتھ؟ اٹ از ناٹ. اور اس کا بڑا ایک سمپل سا ایکسپلینیشن ہے کہ پچھلے 40-50 سال میں آپ نے کتنی دفعہ یہ اقدامات کیے ہیں, کتنی دفعہ پاکستان سسٹینیبل اکنامک گروتھ کی طرف نکل آئے. اگر آپ پچھلے 24 سال کی بھی کہانی دیکھیں گے, پاکستان کا ایوریج گروتھ ریٹ لیں اور آپ اپنے ریجنل پیئرز سے, انڈیا سے, بنگلہ دیش سے, سری لنکا سے کمپیئر کریں, تو ان کا ایوریج از ڈبل, اکنامک گروتھ از ڈبل دین پاکستان آن این ایوریج. اب اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایک جو دوسرا بڑا مسئلہ ہے جس کی طرف میں ضرور پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا, پلیز پاکستان کے پالیسی میکرز مسٹ انڈرسٹینڈ جو بنیاد ہوتی ہے وہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹر سے بنتی ہے. سسٹینیبل اکنامک گروتھ وداؤٹ فوکسنگ آن دا ویلفیئر آف دا پیپل نہیں آ سکتی. کوئی کنٹری دنیا کی نہیں ہے جو کہ پور کنٹری سے مڈ لیول انکم کنٹری بنی ہوئی وداؤٹ انویسٹمنٹ, سیریس انویسٹمنٹ ان ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ. کوئی ایک کنٹری نہیں آئی ہے. سو پاکستان کیسے آ سکتا ہے؟ سو یہ کہنے کی باتیں کہ جی ہمارے پاس سب سے زیادہ ٹیلنٹ ہے. سب سے زیادہ ٹیلنٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک کنٹری جو وچ ہیز دا لارجسٹ آؤٹ آف اسکول چلڈرن, جس کی لٹریسی ریٹ وہیں پھنسی ہوئی ہے پچھلے 20 سال سے, جس کے پاس 40% بچے انڈر دی ایج آف 5 are stunted, deformed, not normal growth, جس کی population growth is 2.7% versus India's 0.7 and Bangladesh is 0.9%. On just these 3 factors اگر آپ دیکھ لیں, just 3 factors, کیسے growth آ سکتی, کیسے sustain کر سکتی economic growth؟ آپ کے اپنے گھر میں آپ فیوچر آپ کا کس پر ڈیپینڈ کرتا ہے؟ آپ کے بچوں کی پڑھائی پر ڈیپینڈ کرتا ہے, اچھی پڑھائی پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کے گھر میں 4 میں سے 2 بچے اسکول نہیں جا رہے ہوں گے تو کیا فیوچر ہوگا؟ کوئی فیوچر نہیں ہوگا. سو یہ جو آپ کے جو فنڈامنٹلز ہوتے ہیں نا, جو ویلفیئر آف دا پیپل, یہ جو آپ میں نے کہا کہ پاپولیشن کنٹرول, بم, ایٹم بم سے بھی زیادہ بڑا دھماکہ ہے, لیکن ہمیں کوئی ہوش ہی نہیں. ہاؤ مینی ٹائمز یو ہیئر پالیسی میکرز ٹاک اباؤٹ اٹ. جسٹ آن دس اسکیل اگر بنگلہ دیش, انڈیا اور پاکستان سیم اکنامک گروتھ ہو رہی ہوئے تو ظاہر سی بات ہے پر کیپٹا پاکستان کا کب ہوگا, بیکاز آپ کی پاپولیشن اتنی ڈبل سے بھی زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ اس کے کیا نتائج ہے. اور وہ پاپولیشن تیزی سے بڑھ رہی ہے جو مال نیوٹریشن, جو ان ایجوکیٹڈ آپ اس میں سے نکال رہے ہیں تقریباً 40% سے زیادہ ان دیٹ ایج گروپ 6 سے 16 جو کہ یونائٹڈ نیشنز ڈیفائن کرتا ہے اسکول گوئنگ چلڈرن, اگر آؤٹ اسکول ہے 40% سے زیادہ جس ملک میں, اور باقی جو جاتے ہیں جو پبلک اسکولز ہیں, گورنمنٹ اسکولز, ان کی آپ نے حالت دیکھی ہے. سو اگر آپ یہ بنیاد کو ٹھیک کر دیں گے, اور اس کے لیے پیشنس چاہیے, اس کے لیے انویسٹمنٹ چاہیے ان دا ویلفیئر آف دا پیپل, اور یہ ریزلٹس بھی انسٹنٹ نہیں ہوں گے زبیر صاحب, اٹ ول ٹیک ٹائم. اگر آج کریکشن شروع ہوگا تو وہ, لیکن یہاں تو کریکشن بھی شروع ہوتے ہیں. میں اس کی ایگزامپل ایک دیتا ہوں, دیکھیں اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. آپ اپنے گھر میں آپ کی بات نہیں کر رہا کہ آپ تو ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے ہیں, ایک لو انکم فیملی بھی جو ہے اس میں میاں بیوی کو اتنا احساس ہے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل ایجوکیشن سے ہے, لیکن ان کو بھی پیشنس آتا ہے کہ یہ کوئی 2-4 سال کی بات نہیں ہے. پہلے 10 سال کے پہلے میٹرک کرے گا, پھر انٹر کرے گا, پھر بی اے کرے گا, پھر ماسٹرز کرے گا, پھر پروفیشنل ایجوکیشن لے گا, پھر جا کے وہ رزلٹ دینا شروع کرے گا. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ چین کی ہم ایگزامپل بار بار دیتے ہیں.
سنگاپور کی ہم ایگزامپل بار بار دیتے ہیں, ہم انڈیا کی ایگزامپل بار بار دیتے ہیں. لک ایٹ دا کمپیرزن, چاہے پاپولیشن گروتھ میں ڈفرنس دیکھ لیں, چاہے آپ ہیلتھ کنڈیشنز میں ڈفرنس دیکھ لیں. پاکستان's social indicators of PAN are now as bad as sub-Saharan Africa. کیسے گروتھ سسٹینیبل گروتھ آ سکتی ہے؟ یہ بنیاد آپ ٹھیک کرتے ہیں, یہ سوال بڑا اہم ہے. ایک بریک ہمیں لینا ہے, ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں زبیر صاحب اور اس پر گفتگو جاری رکھتے ہیں. پاکستان کے معاشی حالات, ان کا حل ممکنہ کیا ہے؟ ریل اسٹیٹ کے حوالے سے ایک اور پیکیج اناؤنس ہو رہا ہے. یہ پیکیج کیا پاکستان کے معاشی حالات بدل سکے گا؟ بڑا بنیادی سوال ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی منظرنامے پر بھی گفتگو ہوگی ایک بریک کے بعد. محمد زبیر صاحب سے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. معاشی حالات کیا ہیں؟ ریل اسٹیٹ پیکیج کیا پاکستان کے معاشی حالات کو مزید بہتر کر سکے گا؟ کیا اس سے امکانات ہیں یا نہیں ہیں؟ توقعات جوڑی جائیں یا نہ جوڑی جائیں؟ بڑے اہم سوالات ہیں. معاشی اور سیاسی نوعیت کے معاملات پر بھی زبیر صاحب پروگرام میں ساتھ ہوंگے. زبیر صاحب, تو یہ بتائیں کہ یہ جو ہم فنڈامنٹلز ہم نے درست نہیں کیے, ہم آگے بڑھتے ہیں, پھر پیکیج اناؤنس کرتے ہیں, پھر کرائسس آتا ہے, بیلنس آف پیمنٹ, پھر آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں, پھر ان کی کنڈیشنلٹیز آتی ہیں. ناؤ ابھی جو کرنٹ سرکمسٹانسز ہیں, اس میں ول آئی ایم ایف الاؤ کہ ہم کوئی اس طرح کا پیکیج اناؤنس کریں؟ ان کی آپ نے کہا نا بڑا سخت انہوں نے اس وقت رویہ رکھا ہوا ہے. کیا گنجائش دیں گے وہ تھوڑی سی بھی کہ ہم کچھ کریں اس طرح سے؟ میرا نہیں خیال ہے گنجائش دیں گے وہ. ظاہر سی بات ہے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک جو فنڈامنٹل ریفارمز ہیں اس پر فوکس کرے اور اس کے تھرو ملک کو ایک لانگ ٹرم بہتری کی طرف لے کے جائے, شارٹ ٹرم گینز کی طرف نہ جائیں کہ جی لیجسلیٹرز کو خوش کرنا ہے یا عام لوگوں کو خوش کرنا ہے, بزنس کمیونٹی کو خوش کرنا ہے. دیٹ از وائی ایون دی پالیسی ریٹ اس کو بھی آہستہ آہستہ نیچے لے کے جا رہے ہیں. حالانکہ ظاہر ہے 2.4% اگر انفلیشن ہے اور 12% پالیسی ریٹ ہے تو بہت گیپ ہے اور گنجائش ہے. بٹ دے ڈونٹ وانٹ ٹو گو تھرو, جو آپ نے بھی کہا کہ دوبارہ ہم اسی سائیکل میں جائیں. سو میرا نہیں خیال ہے آئی ایم ایف اس وقت اس قسم کے پیکیج کو الاؤ کرے گا. نہیں, اور اگر ویری سرپرائزڈ تو اور یہ جو دوسرا مسئلہ بڑا اہم ہے کہ کراچی شہر میں ابھی جب بلال بھٹو صاحب آئے تھے ریسنٹلی, تو آج کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا ہے, سب نے کمپلین کی قبضہ مافیا ایکٹیو ہے, پھر ایم کیو ایم نے اس پہ بیان دیا, پھر پیپلز پارٹی نے بیان دیا. ہم نے پہلے ہی پیکیج اناؤنس کیا ریل اسٹیٹ کے لیے, میں نے کہا عمران خان کے دور میں. یہاں پر لوگوں نے کہا جی کہ یہاں پر تو وہ ہوا ہی نہیں اس کا افیکٹ, کیونکہ یہاں پر ایس بی سی اے تھا یا اتنے یہاں پہ کرپشن کا بازار گرم تھا کہ اس کا افیکٹ آنے نہیں دیا کراچی میں انڈسٹری کے اوپر اور ریل اسٹیٹ کے اوپر. اس دفعہ کیا مختلف ہے؟ کوئی مختلف نہیں. کیا مختلف ہے؟ مطلب کیا پاکستان بدل چکا ہے جسٹ بیکاز ایک پولیٹیکل پارٹی کے بدلے دوسری پولیٹیکل پارٹی کی حکومت ہے؟ اور ان اینی کیس سندھ میں تو اس وقت بھی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, اب بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. سو نتھنگ ہیز چینجڈ. اف اینی تھنگ تھنگس ہیو گون فرام بیڈ ٹو ورس. کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ کراچی آن اٹس اون بیکاز آف دی ایفرٹس آف دی لوکل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ کو کراچی میں کوئی امپرومنٹ آئی ہے. بلکہ اگر کسی بھی انڈیکیٹر کے حوالے سے دیکھیں جو فیسلٹیز عوام کو ملنی چاہیے, جو کہ ایک اکنامک ایکٹیویٹی کی طرف جو فوکس کر سکیں, چاہے وہ پانی کا نظام ہے, چاہے انفراسٹرکچر ہے, روڈ نیٹ ورک ہے, ٹیکس کا نظام ہے, انرجی کا نظام ہے, کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے وچ ہیز سین امپرومنٹ, بلکہ ہم نے خرابی آتے دیکھی ہے. سو اور جو پالیسی میکرز ہیں کو, اب میں اس کا ذکر پتہ نہیں آپ کے پروگرام میں کرنا نہیں چاہوں گا. میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ ان ٹرمز آف کرپشن بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اور اس کے ساتھ ایک بڑا امپورٹنٹ لنک ہے سفان, یہ جو ایک اس میں تھوڑی سی پالیٹکس بھی آتی ہے, جس 26ویں امینڈمنٹ ہوئی ہے, جس کی وجہ سے پہلے ایک بڑا سمپل تھا کہ جی پہلے جو ججز لگانے کا اختیار تھا وہ پرائمریلی ججز کے ہاتھ میں تھا, اور اس کو کرٹیسائز بھی کیا گیا اور اس میں بڑی خرابیاں بھی دیکھی گئیں کہ جی کیا ہم نے بیسٹ ججز لگائے, کیا وہ بیسٹ ماحول تھا افتخار چودھری یا عمر بندیال یا ثاقب نثار یا فائز عیسیٰ کے, تو کوئی بھی نہیں ایگری کر سکتا کہ وہ بڑا زبردست تھا. لیکن اس کے جگہ آپ نے دوسری طرف لے گئے بالکل پینڈلم کو, اور وہ حکومت وقت کو اختیار دے دیا کہ آپ ججز کو لگا دیں. اب سندھ میں ابھی 12 ججز لگے ہیں فار ایگزامپل ہائی کورٹ میں, سندھ ہائی کورٹ پہ, وہ حکومت سندھ نے لگائے ہیں, پولیٹیکل بنیادوں پر لگائے ہیں. اب دیر از اے نیکسس بٹوین کرپشن اینڈ جو آپ کا انصاف کا نظام ہے. اگر وہ انصاف کس بیسس پر کریں گے؟ اگر کوئی حکومتی عہدیدار اور سینئر لوگ انوالو ہوں گے تو ان کو تو چھوٹ ملے گی, اس وجہ سے تو ان کو لگائے ہیں.
سو لوگوں کے جہاں فنڈامنٹل رائٹس کو دبا دیا گیا ہے، لوگوں کے پولیٹیکل رائٹس کو جہاں دبا دیا گیا ہے، وہ ایک عام پاکستانی کے لیے جو جتنے بھی انسٹیٹیوشنز یہاں سندھ میں کام کر رہے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، بٹ میں اپنے بالکل پرسنل نالج کے بیسس پر کہہ رہا ہوں کہ بالکل ان کے ہاتھ سے چھوٹ ہے. دے ڈونٹ ایون کیئر کہ جی ہمیں کوئی پکڑ ہو سکتی ہے، نہ ایگزیکٹو کو پکڑے گا ان کو اور آپ ان کے پاس جا کے انصاف لے سکتے ہیں، نہ کورٹس میں لے کے جا سکتے ہیں. نہیں تو یہ جو امیونٹی ہے، یہ امیونٹی کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ جو جوڈیشل جو اپوائنٹمنٹس ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ اٹ ہیز سم پولیٹیکل ریزنز ایز ویل کہ پیپلز پارٹی کو بھی مجموعی طور پہ نیشنل لیول پہ امیونٹی ہے کہ وہ کچھ بھی گورننس کریں؟ ہے نا، یونٹی ہے ان کو. دیکھیں نا، جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججز گئے ہیں، تو پہلے ایک کو بھیج رہے تھے پنجاب سے، پھر سندھ نے بھی ڈیمانڈ کیا کہ بھائی اگر اسلام آباد میں اس لاجک سے بھیج رہے ہیں کہ جی اسلام آباد از دا فیڈرل کیپٹل، تو پھر سندھ سے بھی کوئی جائے گا، اور سندھ سے جو جائے گا وہ ہماری مرضی سے جائے گا. اب جو یہاں پتہ نہیں 20ویں نمبر کا جج تھا، اس کو اٹھا کے آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ پہ بھیج دیا. اسی طرح سے لاہور سے جو جج کیا، یہ پیورلی پولیٹیکل. دیکھیں نا، اگر میں جج لگا رہا ہوں تو میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر کیا ہوگا؟ میرے لیے امپورٹنٹ فیکٹر ہوگا کہ میں تو نہیں ان کے عطاب میں آ جاؤں گا، میرے خلاف تو نہیں یہ فیصلے دیں گے. ایسے ججز تو نہ میں لکھا دوں کہ جو انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ ہوں. حالانکہ جو بنیاد ہے آپ کی، جو بنیاد ہے آپ کے آئین کی یا کسی کنٹری کے آئین کی بھی جو بنیاد ہوتی ہے، اس کا سینٹرل فوکل پوائنٹ از دا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، انڈیپینڈنٹ آف دی ایگزیکٹو، independent of not anyone else, independent of the executive, کہ executive کا اس پر کنٹرول نہ ہو. اور ہم نے دیکھا ہے in the past کہ ہمارے جو ججز نے جو رول پلے کیا ہے، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کا کیس تھا، یا مولوی تمیز الدین کا کیس تھا، یا ملٹری انٹرونشنز کو جسٹیفائی کیا، اینڈ سیورل ادر ڈزنز آف ادر کیسز جہاں ایگزیکٹو کی وجہ سے، ایگزیکٹو کے ڈر سے انہوں نے فیصلے کیے. تو ایگزیکٹو لگائے گی کس کو؟ ان کو لگائے گی جو کہ ان کی بات سننے کے لیے تیار ہے. سو it's one of the worst thing that has happened in the last many years. لیکن ان پرسپیکٹو کے بینگ کراچی صاحب کہ یہ بتائیں کہ یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو، گورننس کے مسائل ہو، تو تھنگز آر ناٹ امپروونگ. اگر بزنس کمیونٹی کی بات ہی کریں تو وہ کہتے ہیں آپ پیکج تو اناؤنس کر دیں گے لیکن ساتھ میں قبضہ مافیا ایکٹیو ہے. آپ وہ کہہ دیں گے جی امیونٹی یا جو بھی ٹیکس ریٹس کم کریں گے بٹ ان کے پلاٹ پہ قبضہ ہو جائے گا. تو یہ تو چیزیں ورس سے ورس ہوتی جا رہی ہیں نا. از دیر اینی سولوشن کہ کیا یہ کراچی کے ان پرسپیکٹو آف بینگ اے کراچی ایٹ یہ کچھ بہتر ہوگا؟ پلاٹ پر قبضے کا تو میں آپ کو میں آئی ایم اے وٹنس ٹو دیٹ ان کراچی کہ کوئی بھی سنوائی نہیں ہے، کوئی بھی سنوائی نہیں ہے. پلاٹ پر قبضہ ہو کیا، کون سا، میں نام نہیں لینا چاہتا یا پوزیشن نہیں مینشن کرنا چاہتا، کون سی پوزیشن والا ہے جو ہوز ہو نہیں ہے سندھ میں جس کے پاس وہ لوگ نہیں گئے، اینڈ بالکل ہیلپلیسنس ہے، باوجود اس کے کہ کورٹ نے بھی آرڈر دیا ہوا ہے. تو آپ ایسی سچویشن میں آپ کیا ہوپ لے کے بیٹھیں گے؟ کون انویسٹ کرے گا؟ کیوں نہیں بزنس مین اس فیئر کا اظہار کریں گے کہ جی قبضہ مافیا ہے، اس کو فل سپورٹ بھی حاصل ہے. صحیح. اچھا، اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سچویشن ہے کہ بالکل ہی آپ نے ہر حلقے تک وہ لوگ گئے، کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی سنوائی نہیں ہوئی، تو یہ پھر مجموعی طور پہ کراچی کا ایک المیہ ہی بن چکا ہے نا. یہاں پہ لا اینڈ آرڈر اسٹریٹ کرائمز ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں. آپ محفوظ فیل کرتے ہیں؟ یعنی کوئی بھی عام آدمی محفوظ اب فیل نہیں کر رہا ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ روز اسٹریٹ کرائمز ہیں، موبائل فون چھینا چھپٹی، ڈکیتی، برائے مزاحمت پر قتل، انوسنٹ لائفز جا رہی ہیں. لگ رہا ہے کوئی سننے والا، کوئی دیکھنے والا ہے ہی نہیں. اس شہر میں کوئی اتھارٹی یا لا اینڈ آرڈر ہے یا نہیں ہے؟ دیکھنا اس کا ایک تو اس کا فائنل اظہار تو سب کے سامنے ہو جاتا ہے نا. لک ایٹ دا کراچیز انفراسٹرکچر. اب دیکھیں نا، میں اس میں کسی کو بلیم نہیں. مرتضی وہاب جو ہیں بڑے سنسیئر، پڑھے لکھے اور کام کرنے والے سلجھے ہوئے انسان ہیں، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. لیکن جو اتنا بڑا شہر ہے، 3 کروڑ کا شہر ہے، آپ ایک ہی ایگزامپل، 2-3 ایگزامپلز ہی لے لینا. جب پانی کی سہولت 90% کراچی والوں کو تو پانی نہیں ملتا نا، 90%. مطلب جہاں میں رہتا ہوں ایک قطرہ بھی پانی نہیں آتا.
تو آپ کو جب ٹینکرز کے تھرو خریدنا پڑتا ہے اور ٹینکر کتنا مہنگا ہوتا ہے, کیا عام پاکستانی کراچی والا افورڈ کر سکتا ہے؟ نہیں افورڈ کر سکتا ہے. واٹ ول ہیپن؟ اسی طرح سے باقی چیزیں, تو واٹ ول ہیپن؟ دیٹ لیڈس ٹو کرائم. ان امپلائمنٹ اتنی زیادہ ہے, ڈیولپمنٹ نہیں ہے, انفراسٹرکچر. آپ بڑے بڑے علاقے, یہاں لاکھوں لوگ جہاں رہتے ہیں, وہاں جا کے آپ ڈیولپمنٹ کا حال دیکھ لیں. آئی مین آئی ہیو بین ان پالیٹکس فار مینی ایئرز. میں کراچی کے چپے چپے میں جاتا رہا ہوں. مطلب روڈز انفراسٹرکچر نہیں ہے, پانی کا نظام نہیں ہے, لوگوں کے پاس امپلائمنٹ اپرچونیٹیز نہیں ہے, ایجوکیشن کا وہ نہیں ہے, ہیلتھ کا نظام نہیں ہے. تو وہ پھر کیا انٹرن واٹ ول اٹ لیڈ ٹو؟ اٹ ول لیڈ ٹو مور آبویسلی لوگ کرائمس بھی بڑھیں گے. اور پھر ہمارے تو ماشاءاللہ کوئی ایسی پولیس یا ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے کہ جی رول آف لاء کو امپلیمنٹ کروا سکے اور صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کروا سکے. اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شعبے میں, چاہے ٹریفک ہو چاہے کوئی اور شعبہ ہو, وہاں لوگوں کی فرسٹریشن بڑھتی ہے, اور وہ اظہار آپ کا روڈز پر بھی دیکھتے ہیں. بالکل, اس کی وجہ سے تو ایسے میں کوئی بھی پیکیج آ جائے اوپر سے وفاق سے, وہ پیکیج امپیکٹ نہیں کر سکے گا. ایک اور بڑا اہم موضوع تھا جس پہ آپ تھوڑی سی آپ نے گفتگو کی تھی اور اس وقت میں نے سوال کر دیا تھا, وہ ایگریکلچر ٹیکس کے حوالے سے ہے کہ اسمبلی کے اندر, سندھ کابینہ کے اندر تحفظات وزراء کے, لا میکرز کے, اب پروونشل لیول کے اوپر ایگریکلچر ٹیکس بڑی آئی ایم ایف کی کنڈیشن بھی ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے اطلاق قانون تو ہو جاتا ہے یہاں پہ, اطلاق ہوگا, عمل درآمد ہوگا, واقعی میں نمبرز بھی آئیں گے, کوئی اس پہ کیا فرق پڑے گا اس سے؟ ایک تو دو اس میں پہلو ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ فیصلہ چاہے گن پوائنٹ پر کرنا پڑا, آئی ایم ایف کے گن پوائنٹ پر, جو چیف منسٹر نے تقریر کرتے ہوئے کہا بھی کہ وہ اس فیور میں نہیں تھے, اور یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کہ ہم ایگریکلچر ٹیکس لگا رہے ہیں. اور اتنے ڈیکیڈ سے اس لیے نہیں لگا تھا بیکاز آبویسلی پالیسی میکرز نہیں چاہتے تھے کہ ایگریکلچر پر ٹیکس لگے, بیکاز اس میں ظاہر سی بات ہے بڑے بڑے لوگ بھی ہوتے ہیں. بٹ مجبوری ہے, اور آئی ایم ایف کی اتنی اسٹرانگ کنڈیشنز ہے کہ آئی ایم ایف واز ناٹ ریڈی کہ جی وہ کوئی بھی آپ کو رعایت دینے کے لیے تیار تھا اس سچویشن میں. اور بالکل صحیح کیا آئی ایم ایف نے. ایک تو فیئرنیس ہونا چاہیے, ایکویٹی ہونی چاہیے ٹیکس کے نظام میں. اگر میں 100 روپے کماتا ہوں اور کوئی اور انڈسٹری والا 100 روپے کماتا ہے, اور تیسری انڈسٹری والا 100 روپے کماتا ہے, چاہے وہ شہر میں, گاؤں میں, کہیں بھی ہے, سب کو سیم ٹیکس دینا چاہیے. ایکویٹی تو وہی ہے, فیئرنیس تو وہی ہے, اور ایسا نہیں ہو رہا تھا. ایک ایگریکلچر ٹیکس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں, تقریباً اس کی کنٹریبیوشن جی ڈی پی میں 20-21% ہے, اور ٹیکس میں کنٹریبیوشن از لیس دین 1%. تو ظاہر سی بات ہے امبیلنس تو تھا, اور وہ جو لیس دین 1% ہے تو کوئی اور پورا کر رہا ہے نا, تو وہ ان کے ساتھ جو اور پورا کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے وہ جاتی ہے. اگر 20% آپ کا کنٹریبیوشن ہے جی ڈی پی میں, تو آپ کو 20% ٹیکس دینا چاہیے تاکہ دوسروں کے اوپر ہاتھ ہلکا پھر ہوگا. سو ایک تو تھا کہ اس کو پاس کروانا پروونشل حکومتوں سے, اور آج تمام ہو گیا. پنجاب پہلے پاس کر چکا تھا, کے پی کر چکا تھا, آج بلوچستان نے میرا خیال ہے کر دیا, اور سندھ نے کر دیا. یہ تو فرسٹ اسٹیپ ہے, وچ از اے گڈ اسٹیپ. اس سے واپس جانا اب تھوڑا سا مشکل ہوگا. اب دوسری بات جو ہے, جو مجھے بھی بڑا کوسچن مارک ہے, اس کی امپلیمنٹیشن. کیا ہمارے پاس ریسورسز ہیں ٹو انشور دی کمپلیٹ امپلیمنٹیشن آف ان دی ایویلویشن اینڈ کلیکشن آف ٹیکس, اور کس طرح سے وہ ہوگا؟ کیا ہماری ٹیکنالوجی سپورٹ کرتی ہے؟ اس وقت ایسا نظام ہے ہمارے پاس, ایسے سسٹم ہیں جو ڈٹرمن کر سکیں ایگریکلچر سیکٹر میں انکم کو, اینڈ دیئر فور ٹیکس لگا سکے؟ کیا جو ایگریکلچرسٹ ہیں ان کے پاس اس قسم کا نظام ہے کہ وہ اس قسم کی بکس مینٹین کریں گے جس کی ویریفیکیشن ہو سکے؟ یہ بہت بڑے بڑے کوسچنز ہیں جو کہ بھی ان آنسرڈ ہیں. اینڈ آئی ڈونٹ سی کہ جتنا انہوں نے کہا ہے کہ جی 15 کروڑ جس کا ٹیکس ہوگا وہ 1 کروڑ ہوگا, تو اس کی ڈیٹرمنیشن ہوگی کیسے؟ وہ بکس مینٹین بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اس وقت تو میرا خیال ہے لارجلی ان اکاؤنٹڈ فور ہے, تو اس کا کیسے ڈیٹرمنیشن ہوگا؟ اور پھر اگر اف اٹ از بٹوین دیٹ جو بھی ایگریکلچر لینڈ اونر ہے, جو 15 کروڑ یا 20 کروڑ جس کی انکم ہے, اور جو کہ ٹیکس آفیشل ہے, ان کی پھر ملی بھگت بھی ہو سکتی ہے بہت سی چیزوں میں. سو شروع میں اٹ ول بی ناٹ ایز ایزی, لیکن یہ اس کی وجہ سے روکا تو نہیں جا سکتا تھا یہ اسٹیپ, پہلا اسٹیپ لینا. ٹیکس کم کلیکٹ ہوگا, جیسے ٹریڈرز پر لگایا تھا, کلیکشن کتنی ہوئی؟ کچھ بھی نہیں ہوئی. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس نظام کو ہی ختم کر دیا جائے. سو آپ کے جو ریسورسز ہوتے ہیں نا, دیٹ از دا کی,
اور پاکستان میں زیادہ تر ہم فیصلے ایسے کرتے ہیں وداؤٹ لوکنگ ایٹ دا فیکٹ کہ کیا ہمارے پاس امپلیمنٹ کرانے کے لیے ریسورسز ہیں, ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے, ہمارے پاس سسٹمز ہیں. سو اس وقت تو لارجلی نہیں ہے ایگریکلچر ٹیکس کو اس طرح سے کلیکٹ کرنا. اور ہمارے پاس ہمارا ماضی کیا ہے زبیر صاحب, ہم کنوکشن کسی کی کر چکے ہیں ٹیکس ایویژن پہ؟ کیا ایف بی آر نے سزا ہوئی ہے آج تک کسی کو, یا کیا جو ریکوریز ہوئی ہیں کس طرح ہوئی ہیں؟ وی ڈونٹ نو اینی تھنگ کہ کیا ہوا ہے, صرف نوٹس آتا ہے, وہ کورٹ میں چلا جاتا ہے, پھر وہ اسٹے ہو جاتا ہے. جی اس سال دیکھیں, اس سال کیا ہوا کہ 13 ٹریلین کا ٹارگٹ آئی ایم ایف کے کہنے پر دیا گیا. 13 ٹریلین آلموسٹ 12.99 سمتھنگ 13 ٹریلین ٹیکس, جو کہ بہت سگنیفیکنٹ انکریز تھی فرام لاسٹ ایئرس کلیکشن. اور اسپیشلی کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ ایک تو نیچرل ہوتا ہے کہ آپ کی گروتھ جتنی ہوتی ہے تو وہ تو اکنامک گروتھ ہو رہی ہے, تو اور سب چیزیں سیم رہیں تو آپ کا اتنا ٹیکس کلیکشن انکریز ہو جاتا ہے. دوسری ایک آن ٹاپ آف دیٹ ایک ہوتا ہے کہ جی آپ کی انفلیشن جتنی بڑھے گی اتنا آپ کا ٹیکس کلیکشن بڑھ جائے گا آٹومیٹکلی, نتھنگ ایلس, کوئی نیو پالیسی میجرز لینے کی ضرورت نہیں. اسی طرح سے ڈی ویلیویشن ہے. تو یہ تینوں چیزیں نہیں ہو رہی ہیں. تو جب یہ تینوں چیزیں نہیں ہو رہی ہیں تو اتنا زیادہ گروتھ کہاں سے ٹیکس کلیکشن لے کے آئیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایک تو نئے ٹیکسز امپوز کیے, اور دوسرا یہ ہے کہ جو طریقہ کار ہے وہ بہت سخت کرتی ہے. اگر آپ انڈسٹری کے لوگوں سے پوچھیں گے, بزنس کمیونٹی سے پوچھیں گے, تو جہاں وہ ایک اچھے طریقے سے, پڑھے لکھے طریقے سے ایک میرے پر کوئی نوٹس بھیجتے تھے اور مجھے ایک موقع دیتے تھے کہ جی میں ایکسپلین کر سکوں اپنا پوائنٹ آف ویو کہ میں نے اتنا نہیں, اتنا ٹیکس کیوں کم دیا ہے, اب وہ انہوں نے بالکل چھوٹ کر دیا. بیکاز ٹیکس اتھارٹیز ایف بی آر کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے. انہوں نے تو اب زبردستی نوٹس پہ نوٹس, نوٹس پہ نوٹس, اور پھر آپ جائیں اپیل کے لیے. لیکن وہ ظاہر سی بات ہے کمبرسم پروسیس تو ہے, اینڈ دیٹ از وائی آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ تقریباً 500 بلین کے قریب 7 مہینے میں ٹیکس شارٹ فال ہے اگینسٹ دا ٹارگٹ آف 13 ٹریلین, which means on an annual basis تقریباً 800 بلین روپے تو ٹیکس شارٹ فال ہوگا. اب کوئی منی بجٹ لے کے آئیں گے, کیا کریں گے مجھے نہیں پتا. زہیر صاحب سیاسی حالت 8 فروری آ رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور خاص طور پہ یہ مذاکرات نہیں ہوں گے, آج خط آ گیا جی بانی پی ٹی آئی کا, کیا آپ کو لگتا ہے کچھ ان کے لیے معاملات حل ہونے یا آسانی کی طرف جائیں گے, یا مزید مشکلات نظر آتی ہیں؟ یہ مشکلات ہی ہوں گی. دیکھیں نا, اس کا اگر فنڈامنٹل ریزن ہم سمجھیں کہ جی کیوں ہیں مشکلات, کیوں آئیں پی ٹی آئی کے لیے اور کیوں بڑھتی چلی گئی ہیں, اس کا ایک تو سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے کہ ایک جو پاپولر لیڈر پاکستان میں ہمیشہ رہا ہے وہ عطاب میں ہی رہا ہے, چاہے وہ شیخ مجیب الرحمان تھے یا ذوالفقار علی بھٹو تھے یا بے نظیر شہید تھیں یا نواز شریف تھے اور پھر اب عمران خان, کہ ہماری ہمیشہ the most popular on the other hand. جی عمران خان obviously تھوڑے سے مختلف سیاستدان ہیں, اس حوالے سے وہ has surprised many people کہ جی وہ بارگین کرنے کے لیے تیار نہیں ہو, وہ باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ ایگزائل پہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جتنی زیادہ سختیاں بڑھتی چلی گئی ہیں اتنی زیادہ ان کی پاپولیرٹی بڑھتی ہے. اب اگر اس پاپولیرٹی کے ساتھ ان کے لیے آسانیاں تو نہیں پیدا کی جائیں, مشکلات ہی پیدا کی جائیں. آسانیاں پیدا کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اس حکومت کا اپنا تختہ ہو, تو وہ اپنا تختہ تو کوئی بھی نہیں کروانے کے لیے تیار ہوتا ہے. اینڈ دیٹ از وائی اگر آپ سیریز آف ایونٹس دیکھیں 2024 سے لے کے لاسٹ 12 مہینے میں, پہلے بلہ کا نشان چھینا گیا, پھر الیکشن کو میسجلی ریجیکٹ کیا گیا, پھر 26ویں امینڈمنٹ لا کے جوڈیشری کو بالکل باطل کر دیا گیا, پھر پی کا لا لا کے آپ کو اور ہم سب کے لیے مشکلات, میڈیا کی ایکسپریشن آف فریڈم آف ایکسپریشن اور سب چیزوں میں فنڈامنٹل رائٹس میں مشکلات پیدا کر دی گئی. اب یہ ججز کے تبادلہ ہو رہا ہے, جو ریزرو سیٹس تھیں اس کو ڈینائی کیا گیا, اس میں سب آن دا ریسیونگ اینڈ از پی ٹی آئی. تو جب وہ ریسیونگ اینڈ از پی ٹی آئی اور اس سب کے باوجود اس کی پاپولیرٹی پہلے سے زیادہ چلی گئی ہے. سو ہاؤ دس ول ایکچولی پلے آؤٹ ان دا اینڈ, آئی ڈونٹ نو ہاؤ اٹ ول پلے آؤٹ. بٹ اگر پاکستان کی ہسٹری اگر گواہ ہے تو ہمیشہ پھر ہمارے پاس امپلوژن ہوتا ہے. جیسے ایوب خان 10 سال تک تھے اور بڑے سنہری دور تھا فرام این اکنامک اسٹینڈ پوائنٹ, لیکن امپلوژن ہوا اور وہ امپلوژن کے ساتھ ملک ٹوٹ گیا.
ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کی, کہ وہ فنڈامنٹلز کو دیکھ نہیں رہے تھے. ہم ایک طرف نظر تھی انڈسٹریلائزیشن ہو رہا ہے, لیکن جب آپ نے فنڈامنٹل رائٹس کرٹیل کر دیے, وہ بنگالیوں کو وہ رائٹ دینے سے ریفیوز کر دیا, ان کو پارٹیسپیٹ ڈیسیجن میکنگ پروسیس میں پارٹیسپیٹ کرنے سے روک دیا, تو پھر وہ امپلوژن ہوا, بیکاز دا چینج واز ناٹ ڈیفائنڈ کہ جی فرام 1962 جو انہوں نے آئین بنایا تھا. اس صورتحال میں امپلوژن کیا اثر کہ سم تھنگ آؤٹ آف دا باکس, یعنی یہ آپ کو لگتا ہے کہ نیشنل گورنمنٹ ول بی این امپلوژن یا نیو الیکشنز, کیا امپلوژن ہو سکتا ہے کہ اگر معاملات طے نہیں ہوتے مذاکرات میں یا سیاسی طور پہ؟ تو دیکھیں نا, وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ جو امپلوژن ہوتا ہے نا, وہ اس کا ٹائم پیریڈ تو نہیں ہوتا کہ کتنے عرصے کے بعد ہوگا. ضیاء الحق سروائیوڈ 11 ایئرس, مشرف سروائیوڈ 9 ایئرس, ہائیبریڈ سسٹم از سروائیونگ. اب وہ کب جا کے ہوگا, لیکن جتنی دیر لگتی ہے اتنا زیادہ کنٹری کو نقصان ہوتا ہے, بیکاز دین یو ریورٹ بیک ٹو سم کائنڈ آف این اوریجنل سسٹم کہ جی اچھا نہیں, پاکستان should be a parliamentary democracy run by the chosen representative of the people. یہ پھر دہرایا جاتا ہے. تو یہ جو گیپ ہوتا ہے اس کا سب سے زیادہ نقصان پاکستان کے عوام کو ہوتا ہے نا. پاکستان کے عوام سفر کرتے ہیں کہ یہاں کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. ہر دفعہ ایک ایسا نظام آتا ہے, یا تو پھر ایجپٹ کی طرح کا نظام ہو کہ 50-60 سال میں ایک ہی آیا تھا, بیچ میں بلپ آیا تھا جب وہ ڈیموکریسی ریسٹور ہوئی تھی پیپلز موومنٹ کے نتیجے میں, بٹ ادر دین دیٹ وہ چلا ہے. لیکن آپ سیریا کی ایگزامپل لے لیں, 54 ایئرس the two Assads ruled the country, finally پھٹ پڑا. لیبیا وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ویسٹرن پاورز نے آگے, ویسٹرن پاورز نے تو جو بھی کیا تھا, بٹ غدافی کو کس نے کہا تھا کہ آپ ساری عمر آ کے بیٹھ گئے. صحیح, تو ہم اس کا ٹائم پیریڈ ڈیفائن نہیں کر سکتے, لیکن امپلوژن از موسٹ لائکلی جو آؤٹ کم آپ کو نظر آتا ہے. ایبسولوٹلی اٹ ہیز ٹو بی نا. جب آپ ایک ایسی حکومت کو بٹھا دیں گے لا کے جس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہوگا عوام کا, تو پھر اس میں جب آپ کے آئین کی تمہید یہ ہے کہ پاکستان will be governed by the chosen representatives of the people, اور آپ وہ نہیں کر رہے, تو پھر اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نہ کرنے سے بھی پاکستان آگے جائے گا, تو ایسا نہیں ہوا. ایٹ لیسٹ ہسٹری میں تو ہم نے یہی سبق سیکھا ہے. اور وہ پھر جب ایک ڈیفائنڈ نہیں ہوگا, جب ایک موومنٹ چلے گی, وہ کب چلے گی, کب اسٹریٹ ایجیٹیشن ہوگی, کب پریشر آئے گا, obviously I and you don't know, بٹ وہ آ جائے یا 2 سال کے بعد آئے یا 4 سال کے بعد آئے, ٹھیک ہے سر, اس کا نقصان پاکستان جتنا لانگر دیٹ پیریڈ محفوظ رکھے, سلامت رکھے. میں بہت شکریہ ادا کروں گا زبیر صاحب, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا اور معاشی حالات اور سیاسی حالات پہ اپنا تبصرہ دیا. بہت شکریہ. محمد زبیر صاحب پروگرام میں ساتھ تھے. آپ فیڈ بیک دے سکتے ہیں فیس بک, ای میلز اور ایکس پر. پاکستان کی معیشت کس سمت جا رہی ہے, ریئل اسٹیٹ پیکیج کے اثرات کیا ہوں گے, اس پہ گفتگو ہوئی. اپنا بہت خیال رکھے گا, دیکھتے رہے گا. اب تک ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.